بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف۔ سیدنا ابو طالب کی زندگی میں دارالندوہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہزار ہاتھ سازشوں کے باوجود کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، کیونکہ سردار ابو طالب بیک وقت ایک نہیں دو قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سربراہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد دشمن رسول ابو لہب انہی دو قبیلوں کا سردار چنا گیا۔ پہلے چند دن تو عرب کی صدیوں پرانی روایات کے احترام میں ابو لہب نے بھی اپنے مرحوم بھائی سیدنا ابو طالب کی نصیحت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی بات کی، مگر چند دنوں کے اندر ہی وہ پھر بکس پہ اتر آیا اور سر عام اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عرب کے ان دنوں کے معاشرے کو سمجھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو شخص اپنے قبیلے کی سرپرستی اور حفاظت سے نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک آزاد انسان کیا غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آن واحد میں ایک انسان کی بجائے ایک پتھر روڑے کی حیثیت کا رہ جاتا ہے، پھر جو چاہے اسے پکڑ کے لے جائے، غلام بنا کے رکھے یا بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دے۔ جس بد فطرت شخص میں بدی سمائی ہو، وہ جو چاہے اس سے جیسا مرضی برا سلوک کرے، اس کے املاک چھین لے، جو چاہے اسے تلف کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے قبیلے کے بدترین دشمن سردار ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا کے آقا کے دشمنوں کے ہاتھ کھول دیے۔ انہی چند دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کے دشمنوں نے بے شمار گستاخیاں کیں۔ کسی نے راہ چلتے ہوئے ان پہ مٹھی میں مٹی بھر کے ان کے چہرے اور سر پہ ماری، اس چہرے پہ جس کے صدقے سے خدا نے ساری زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا۔ ایک بدبخت نے عین خدا کے گھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ڈال دی۔ اوجڑی کی نجاست، گندگی اور اس کے وزن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس بند ہونے لگا۔ کسی نے آقا کے گھر سیدہ فاطمہ کو اطلاع دی، وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے جلیل القدر والد محترم کے سر سے اس غلاظت کے ڈھیر کو اتارا۔ کتنی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اچانک آ پڑی غلیظ قتل کرنے والی آفت کے زیر اثر نیم بیہوش رہے۔ یہی نہیں، ایک بار انتہائی بد فطرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی عقبہ بن ابی معیط نے حرم پاک کے صحن میں جو امن کا گہوارہ تھا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کی چادر کو آقا کی گردن پہ لپیٹ کے بل دینے شروع کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے آقا کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے اور اس دشمن رسول سے آقا کو چھڑایا، اسے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو بے غیرت، تم ایسے عظیم الشان کی جان لینے کے در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے میرا ایک اللہ ہے، تمہیں اس کے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے راہ بگڑے ہوئے پڑوسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے آگے اپنے اپنے گھروں کی گندگی پھینک جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، شاید کہیں لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آئے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن جائیں۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں اوپر تلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صدمے جھیل چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور پیدل مکہ سے 75 میل دور ایک پہاڑی شہر طائف کی طرف چل پڑے۔ یہ جون 619 عیسوی 10 نبوی کی بات ہے۔ طائف 5000 فٹ کی بلندی پہ ایک سرسبز صحت افزا مقام ہے۔ اس کا قدیم نام واج تھا۔ پرانے وقتوں میں اس شہر کا ایک آدمی ایران کے فرما رواں کے دربار میں کسی انعام کا مستحق ٹھہرایا گیا تو بادشاہ ایران نے پوچھا، تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا، بادشاہ، میرا شہر بہت سرسبز اور صحت افزا ہے، پھلوں کے باغات ہیں ادھر، میری گزارش ہے کہ آپ ایک مہندس
انجینئر میرے ساتھ کر دیں جو ہمارے شہر کے گردا گرد ایک دیوار بنا دے۔ اس کی استدعا سنی گئی، شہر کے چاروں طرف دیوار بن گئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام طائف ہو گیا، یعنی فصیل والا شہر۔ اس شہر کے ایک طرف ایک پتھریلے ٹیلے پہ لات کا دیو ہیکل مجسمہ تھا۔ مجسمے کے اطراف میں پناہ کی جگہ تھی جسے بست کہا جاتا تھا۔ طائف میں زیادہ تر مکے کے رئیس لوگوں کے باغات اور زمینیں تھیں۔ ان کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ ان میں ایک رئیس عمرو بن عمیر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچیرا بھائی تھا۔ اس کے 3 مغرور بیٹے تھے، عبد، یلیل، مسعود اور حبیب۔ 75 میل کا فاصلہ، 5000 فٹ کی چڑھائی، جون کی گرمی، دھوپ، دور دور تک کوئی سایہ نہیں، راہ میں کھائیاں، ندیاں، نالے، پہاڑیاں، پہاڑ، کہیں نوکیلے پتھر، کہیں تپتی چٹانیں، کہیں گھنے جنگل۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا راستہ ہفتوں مہینوں میں قدم قدم پیدل چلتے گئے، زیادہ راہ کچھ نہیں۔ کہیں کوئی چشمہ آیا، ندی نالا آیا اور 2 گھونٹ پانی پی لیے، کہیں جنگلی درختوں پہ کوئی پھل نظر آیا، کھا لیا۔ راہ میں کوئی بستی آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اپنا پیغام حق سناتے، کہتے ان سارے خداؤں کی بجائے ایک کو مان لو جو پیدا کرنے اور مارنے والے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اسی کی بنائی ساری مخلوق ہے۔ ہم سارے انسان ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، سارے برابر ہیں، برائیوں سے بچو۔ ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، تم ماننے والے بن جاؤ۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جو آسمان سے حکم آتا ہے میں وہ کہتا ہوں۔ میں تم لوگوں سے اپنی کسی کہی بات کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اپنی نہیں اپنے خدا کی عظمت منوانی ہے۔ مان لینے میں دلوں کی راحت اور روح کا سکون ہے، نہ ماننے میں اندر کا فساد اور عذاب ہے۔ مگر وہ بدبخت زمانہ تھا، وہ لوگ نہ مانے۔ قدم قدم چلتے سفر گزرتا رہا، راہ میں مزدلفہ آیا، شداد کی وادی سے گزرے، خدا اور نخلا سے ہوتے گئے۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہی باتوں پہ کان نہ دھرا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔